کیا رمضان میں مانع حیض ادویات کا استعمال جائز ہے؟ سوال: کیا عورت کے لیے ماہ رمضان میں مانع حیض ادویات کا استعمال جائز ہے کہ نہیں؟ جواب: عورت کے لیے ماہ رمضان میں مانع حیض ادویات کا استعمال جائز ہے، جبکہ ماہر تجربہ کار امانت دار ڈاکٹر فیصلہ کرے کہ ان ادویات کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا اور نظام حمل کو وہ متاثر نہیں کریں گی، ویسے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ان ادویات کے استعمال سے گریز ہی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو رمضان میں حیض آنے پر روزہ چھوڑنے کی رخصت عطا کر دی ہے اور اس کے لیے اس کو بحیثیت دین پسند کیا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ حائضہ کا قرآن پڑھنے اور مصحف کو چھونے کا حکم۔ کیا حائضہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ سوال: ہم گرلز کالج کی طالبات ہیں، ہم پر قرآن کا ایک پارہ یاد کرنا لازم و ضروری ہے۔ بعض اوقات امتحانات اور ایام ماہواری اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے لیے قرآنی سورتوں کو کاغذ پر لکھنا اور ان کو زبانی یاد کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب: علماء کے دو اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن کو چھوئے بغیر پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ممانعت کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ وہ کسی حائل جیسے پاک کپڑے اور اس قسم کی کوئی اور چیز سے چھو سکتی ہے، اور اسی طرح بوقت ضرورت اس کاغذ کو بھی چھو سکتی ہے جس پر قرآن مجید لکھا ہو۔ رہا جنبی تو وہ غسل کرنے سے پہلے قرآن نہ پڑھے، کیونکہ اس کی ممانعت کے لیے صحیح حدیث مروی ہے، اور اس معاملہ میں حائضہ اور نفاس والی کو جنبی پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ حیض و نفاس والی کی مدت جنابت کی مدت کی نسبت لمبی ہے، اور پھر یہ کہ موجب جنابت سے فارغ ہونے کے بعد جنبی کے لیے کسی بھی وقت غسل کر لینے کی سہولت موجود ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ کیا حائضہ کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ سوال: کیا حائضہ کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: حائضہ کے لیے بوقت ضرورت قرآن پڑھنا جائز ہے، مثلا اگر وہ معلمہ ہے تو تعلیم دینے کے لیے پڑھ سکتی ہے، اور اگر وہ طالبہ ہے تو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے پڑھ سکتی ہے، یا اپنے چھوٹے یا بڑے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے ان سے پہلی آیت پڑھ سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ بوقت ضرورت اس پر قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ حائضہ ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حائضہ عورت کے لیے مطلق طور پر بغیر ضرورت و حاجت بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، اور کچھ دوسرے اہل علم نے فرمایا کہ حائضہ کے لیے بوقت حاجت و ضرورت بھی قرآن پڑھنا حرام ہے۔ تو اس طرح اس مسئلہ میں علماء کے تین اقوال ہوئے، اور ان میں صحیح کہے جانے کے لائق یہ قول ہے کہ جب حائضہ کو قرآن کی تعلیم دینے یا تعلیم حاصل کرنے یا اس کے بھول جانے کا خوف جیسی ضرورتیں لاحق ہو تو اس کے پڑھنے میں چندہ حرج نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کے لیے بحالت حیض مصحف قرآنی کو چھونے کا حکم۔ سوال: عورت کے لیے حیض کی حالت میں مصحف کو چھونے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حائضہ کے لیے بغیر غلاف کے مصحف کو چھونا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی ہاتھ لگائے اور اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 79۔ نیز وہ الفاظ جو اس خط میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو لکھ کر دیا تھا، مصحف قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھوئے،
اس روایت کو نسائی وغیرہ نے بیان کیا ہے اور لوگوں کے اس روایت کو شرف قبولیت سے نوازنے کی وجہ سے یہ متواتر روایت کی مشابہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ائمہ اربعہ کا مذہب ہے کہ مصحف قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھوئے اور حائضہ کے قرآن کو چھوئے بغیر پڑھنے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، اور احتیاط والی بات یہ ہے کہ حائضہ قرآن نہ پڑھے مگر ضرورت کے وقت، مثلاً اس کو قرآن مجید بھولنے کا خطرہ ہو تو پڑھ سکتی ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونے اور پڑھنے کا حکم۔ سوال: کیا مرد یا عورت کے لیے بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا اور مصحف کو چھونا جائز ہے؟ جواب: بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک جائز کام ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں اس کے خلاف کوئی نص موجود نہیں ہے، یعنی بغیر وضو کے تلاوت قرآن کے جائز نہ ہونے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس مسئلے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ باوضو اور بے وضو آدمی میں اور حائض اور حیض سے پاک عورت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، سب قرات کر سکتے ہیں۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، کہتی ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ حائضہ کے متعلق شرعی طور پر یہ فیصلہ ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کرے گی، اس کو ایک بہت بڑی حکمت کی وجہ سے نماز سے روکا گیا ہے، جو اس سے بالا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اسی طرح کرتی رہے جیسے وہ حیض آنے سے پہلے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ سو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس پر ان عبادات کا دائرہ تنگ کر دے جو اس کے لیے نماز کے ساتھ مشروع ہے۔ پھر یہ کہ حائضہ کو نماز سے تو منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اذکار و عبادات سے منع تو نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم لوگوں کے لیے اس چیز میں وسعت پیدا کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسعت رکھی ہے۔ اس مناسبت میں اکثر عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی ذکر کیا کرتا ہوں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آ رہی تھی اور راستے میں انہوں نے مکہ کے قریب مقام صرف پر پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حیض آ جانے کی وجہ سے روتے ہوئے پایا تو فرمایا، تو حج کا ہر وہ رکن ادا کر جو ایک حاجی ادا کرتا ہے، صرف تو بیت اللہ کا طواف نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو قرآن مجید کی تلاوت سے اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع تو نہیں کیا۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ حائضہ کے لیے عرفات کے دن دعاؤں اور قرآنی آیات پر مشتمل کتابیں پڑھنا۔ سوال: کیا حائضہ کے لیے عرفات کے دن دعاؤں والی کتاب پڑھنا جائز ہے، جبکہ ان کتابوں میں آیات قرآنیہ بھی موجود ہوتی ہیں؟ جواب: حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے مناسک حج میں لکھی گئی دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ صحیح مذہب کے مطابق قرآن پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسی کوئی واضح اور صحیح نص موجود نہیں ہے جو حائضہ اور نفاس والی عورت کو قرآن مجید کی تلاوت سے روکتی ہو۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ حائضہ کے لیے مثال و استدلال کے لیے آیات پڑھنے اور آیات و احادیث لکھنے کا حکم۔ سوال: کیا حائضہ کے لیے مثال دیتے ہوئے اور کسی موقف کی دلیل دیتے ہوئے آیات قرآنی کی تلاوت جائز ہے، اور کیا اس کے لیے قرآن کی آیت اور احادیث مبارکہ لکھنا جائز ہے؟ جواب: حائضہ کے لیے ان کتابوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جن میں قرآن مجید کی آیات یا آیات کی تفسیر لکھی ہوئی ہو، اور گفتگو وغیرہ کے دوران ان کو لکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نیز آیات کو کسی حکم کی دلیل کے طور پر یا دعا اور ورد وغیرہ کے طور پر پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ اس کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہی باوقت ضرورت تفسیر وغیرہ کی کتابوں کو اٹھانا بھی جائز ہے۔ فضیلت الشیخ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ۔
حائضہ کے لیے پاکی کے بعد لباس تبدیل کرنے کا حکم۔ سوال: کیا حائضہ کے لیے حیض سے پاک ہونے کے بعد لباس تبدیل کرنا ضروری ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس لباس میں کوئی نجاست اور خون نہیں لگا ہے؟ جواب: اس کے لیے ایسا کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ حیض بدن کو ناپاک نہیں کرتا۔ خون حیض صرف اس حصے کو ناپاک کرتا ہے جس کو وہ لگتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب ان کے کپڑوں کو خون حیض لگ جائے تو وہ ان کو دھو کر ان میں نماز پڑھ لے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حائضہ کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کا حکم۔ سوال: میری بیوی نے بچہ جنم دیا ہے اور میرے دوستوں میں سے ایک نے میرے گھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عورت جب بچہ پیدا کر کے نفاس والی ہو جاتی ہے تو کسی کو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ اس کو بدنی طور پر اور عملی طور پر ناپاک شمار کرتا ہے۔ اس کی اس بات نے مجھے میری معیشت و معاشرت میں شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دے کر میری مدد کریں گے۔ میرے ذہن میں بھی یہ سوچ کر خلش پیدا ہوتی ہے کہ نفاس والی عورت کو نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت سے روک دیا گیا ہے، تو اس کے ہاتھ کا کھانا کیسے جائز رہا؟ جواب: مرحمت فرما کر عند اللہ ماجور ہو۔ جواب: عورت حیض اور نفاس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتی، نہ اس کے ساتھ مل کر کھانا حرام ہوتا ہے اور نہ ہی فرج کے علاوہ اس سے مباشرت کرنا ناجائز ہے۔ صرف ناف اور گھٹنوں کے درمیان مباشرت کرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو وہ اس کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجامت کے علاوہ سب کچھ کرو۔ صحیح مسلم۔ اس کی ایک دلیل وہ حدیث بھی ہے جس کو بخاری و مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہے، جب میں حائضہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تہبند باندھنے کا حکم دیتے، میں تہبند باندھ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے۔ رہا حائضہ اور نفاس والی عورت پر نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کا حرام ہونا، تو یہ اس کے ساتھ مل کر کھانے اور اس کے ہاتھ کے تیار شدہ کھانے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ حائضہ کا مسجد حرام میں منعقد ہونے والے ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرنے کا حکم۔ سوال: کیا حائضہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مسجد حرام میں بیٹھ کر ذکر کی مجلسوں سے استفادہ کرے؟ جواب: مرحمت فرما کر اللہ سے اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد حرام تمام مساجد سے افضل ہے، مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض والی عورتوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ عیدگاہ سے الگ رہے، حالانکہ لوگ وہاں پر صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد حرام میں ان کا جانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ لہذا حائضہ کے لیے مسجد حرام اور کسی اور مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر اسے یہ اطمینان ہو کہ اس کے گزرنے سے مسجد میں کوئی نجاست نہیں گرے گی تو وہ مسجد میں سے بس گزر سکتی ہے۔ رہا اس کا مسجد میں ٹھہرے تو رہنا تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ واعظ کی مجلسوں میں حاضری کا ارادہ ہی کیوں نہ رکھتی ہو۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کیسٹوں وغیرہ کے ذریعے وعظ و نصیحت کے پروگرام سننا آسان کر دیا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ نفاس کا بیان۔ حمل ساقط ہونے کے بعد خارج ہونے والے خون کا حکم۔ سوال: حمل ساقط ہونے کے بعد خارج ہونے والے خون کا کیا حکم ہے؟ جواب: حمل اگرچہ 2 مہینے کے بعد ہی ساقط ہو جائے، اس کے بعد نکلنے والا خون نفاس کا خون ہی شمار ہوتا ہے۔
فضیلت الشیخ عبدالرزاق عفیفی رحمہ اللہ۔ نفاس والی عورتیں کتنا عرصہ نماز ادا نہیں کرتے؟ سوال: نفاس والی عورتیں کتنا عرصہ نماز نہیں پڑھیں گی؟ جواب: نفاس والی عورتوں کی چند حالتیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: پہلی حالت یہ ہے کہ اس کا خون 40 دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو جائے اور اس کو دوبارہ خون نہ آئے، تو اس صورت میں جب اس کا خون بند ہو جائے تو وہ غسل کر کے روزہ رکھے اور نماز ادا کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ: دوسری حالت یہ ہے کہ اس کا خون 40 دن پورے ہونے سے پہلے منقطع ہو جائے، پھر 40 دن پورے ہونے سے پہلے دوبارہ جاری ہو جائے، تو اس صورت میں جب اس کا خون منقطع ہو جائے وہ غسل کر کے روزہ رکھے اور نماز ادا کرے، اور جب دوبارہ خون جاری ہو تو وہ نفاس کا خون ہے، لہذا وہ نماز روزہ ترک کر دے اور بعد میں روزہ کی قضا دے، جبکہ نماز کی قضا نہیں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ: تیسری حالت یہ ہے کہ اس کو پورے 40 دن تک مسلسل خون آتا رہے، تو وہ اس تمام عرصہ میں نماز اور روزہ سے بیٹھے رہے گی، اور جب خون آنا رک جائے تو یہ غسل کے ذریعے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھے اور روزہ رکھے گی۔ پوائنٹ فورتھ: چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کا خون 40 دنوں سے تجاوز کر جائے۔ اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت: 40 دن کے بعد اس کی عادت کے مطابق ماہواری شروع ہو جائے، پس اگر اس کو 40 دن نفاس کے بعد اس کی عادت کے مطابق ماہواری شروع ہو جائے تو وہ بغیر نماز روزہ کے ایام ماہواری گزارے۔ دوسری صورت: 40 دن کے بعد اس کی عادت کے مطابق ماہواری شروع نہ ہو تو وہ 40 دن پورے ہونے پر غسل کر کے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شروع کر دے گی۔ اگر 3 مرتبہ لگاتار اس کی یہی عادت رہے تو یہ مدت اس کے نفاس کی مدت سمجھی جائے گی اور وہ اس عادت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اس مدت میں جو اس نے روزے رکھے ان کی قضا دے گی اور نماز کی قضا نہیں دے گی۔ اگر یہ اس کی لگاتار 3 مرتبہ عادت نہ ہو تو 40 دن کے بعد آنے والے خون کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یعنی وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ۔ جب نفاس والی 40 دن سے پہلے پاک ہو کر روزہ رکھے۔ سوال: جب عورت 40 دن گزرنے سے پہلے نفاس سے پاک ہو جائے اور روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ درست ہوگا؟ جواب: اس کا روزہ درست اور مکمل ہوگا، اس لیے کہ جب اسے طہارت حاصل ہو گئی، اگرچہ 40 دن پورے ہونے سے پہلے ہی صحیح، تو وہ ہر لحاظ سے پاک عورتوں میں شمار ہوگی۔ فضیلت الشیخ عبدالرحمن السعدی۔ جب نفاس والی عورت 40 دن سے پہلے پاک ہو کر روزہ رکھے اور نماز ادا کرے۔ سوال: کیا نفاس والی عورت پر 40 دن پورے ہونے سے پہلے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا واجب ہے؟ جواب: جی ہاں، جب نفاس والی عورت 40 دن گزرنے سے پہلے پاک ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ اگر یہ واقعہ رمضان میں ہوا ہے، اس پر نماز ادا کرنا بھی واجب ہوگا اور اس کے خاوند کا اس سے مجامت کرنا جائز ہوگا، کیونکہ وہ اب پاک ہے اور اس میں روزے، نماز کے وجوب اور جماع کے جائز ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب حاملہ عورت بچہ جنم دے اور خون جاری نہ ہو تو اس کے خاوند کا اس سے مجامت کرنے اور عورت کے نماز و روزہ کا حکم۔ سوال: جب حاملہ بچہ پیدا کر دے اور اس سے خون جاری نہ ہو تو کیا اس کے خاوند کے لیے اس سے مجامت کرنا حلال ہے، اور کیا وہ عورت نماز ادا کرے گی اور روزہ رکھے گی یا نہیں؟ جواب: جب حاملہ بچہ دے اور اس سے خون جاری نہ ہو تو اس پر غسل کر کے نماز ادا کرنا اور روزہ رکھنا واجب ہے، اور اس کا خاوند اس کے غسل کر لینے کے بعد اس سے مجامت کر سکتا ہے، کیونکہ ولادت میں بچے کے ساتھ یا اس کے بعد غالباً خون نکلتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔
جب حاملہ کو کسی تکلیفی صدمہ کی وجہ سے زیادہ مقدار میں خون نکلے اور بچہ ساکت نہ ہو۔ سوال: جب حاملہ کو کسی تکلیف کی وجہ سے زیادہ مقدار میں خون آ جائے اور بچہ ساکت نہ ہو تو اس خون کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ خون فاسد خون ہے۔ اس کی وجہ سے عورت نماز ترک نہیں کرے گی بلکہ وہ نماز پڑھے گی، اگرچہ خون نکلتا ہو اور اس پر نمازوں کا اعادہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے۔ واللہ اعلم۔ فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن السعدی۔ جب تیسرے مہینے میں حمل ساکت ہو جائے تو اس کے نماز پڑھنے کا حکم۔ سوال: وہ عورت جس کا حمل تیسرے مہینے میں ساکت ہو جائے تو وہ نماز پڑھے گی یا نماز چھوڑ دے گی؟ جواب: اہل علم کے ہاں مشہور یہ ہے کہ جب عورت کا 3 مہینے کا حمل ساکت ہو جائے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، اس لیے کہ جب عورت جنین کو ساکت کرے جس میں انسانی تخلیق واضح ہو چکی ہو تو اس سے جاری ہونے والا خون نفاس کا خون ہوگا جس میں وہ نماز ادا نہیں کرے گی۔ علماء نے کہا ہے کہ 81 دن میں جنین کی تخلیق کا ظاہر ہونا ممکن ہے اور یہ 81 دن 3 مہینے سے کم مدت ہے۔ پس جب عورت کو یقین ہو جائے کہ اس کا ساکت ہونے والا حمل 3 ماہ کا ہے تو جو خون آیا ہے وہ حیض یعنی نفاس کا خون ہوگا، اور اگر 80 دن سے کم میں اسقاط حمل ہو جائے تو اس کو جاری ہونے والا خون فاسد خون ہوگا۔ اس کی وجہ سے عورت نماز ترک نہیں کرے گی۔ یہ سوال کرنے والی خاتون اپنے مسئلہ پر غور کرے۔ اگر جنین 80 دنوں سے پہلے ساکت ہوا تو وہ اس کے بعد ترک کی ہوئی نمازوں کی قضا کرے، اور اگر اس کو یہ یاد نہیں کہ اس نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں تو وہ اندازہ لگے اور غور و فکر کرے تو جتنی نمازوں کے ترک کا اس کو غالب گمان ہو اتنی نمازیں وہ قضا کرے۔ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جنین کے ساکت ہونے کے بعد جاری ہونے والے خون کا حکم۔ سوال: اس خون کا کیا حکم ہے جو جنین کے ساکت ہونے کے بعد جاری ہوتا ہے؟ جواب: جب جنین ساکت ہو جائے اور اس کے بعد خون جاری ہو تو اگر اس جنین میں تخلیقی انسانی ظاہر ہو چکی ہے، یعنی اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء ظاہر ہو چکے ہوں تو وہ خون نفاس کا خون ہوگا۔ تو عورت اس خون سے پاک ہونے تک نہ تو روزہ رکھے گی اور نہ ہی نماز ادا کرے گی، اور اگر اس جنین میں خلقت انسانی ظاہر نہ ہوئی ہو تو یہ خون نفاس کا خون نہیں، لہذا عورت نماز ادا کرے گی اور روزہ رکھے گی، الا یہ کہ خون کے وہ ایام ماہواری سے موافقت کر جائے تو وہ نماز اور روزہ چھوڑ بیٹھے گی یہاں تک کہ ایام ماہواری ختم ہو جائے۔ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حاملہ کی ولادت سے 1 یا 2 دن پہلے نکلنے والے خون کا حکم۔ سوال: جب حاملہ ولادت سے 1-2 دن قبل خون دیکھے تو کیا وہ روزہ اور نماز ترک کر دے یا وہ کیا کرے؟ جواب: جب حاملہ ولادت سے 1 یا 2 دن پہلے خون دیکھے اور وہ درد زہ بھی محسوس کرے تو وہ نفاس کا خون ہے، اس کی وجہ سے وہ نماز اور روزہ ترک کر دے گی، اور اگر وہ درد زہ محسوس نہ کرے تو وہ فاسد خون ہوگا جس کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ہی وہ عورت کو روزہ اور نماز سے روکے گا۔ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ نفاس کے اختتام پر نفاس والی عورت پر واجب ہونے والا عمل۔ سوال: نفاس ختم ہونے پر نفاس والی عورت پر کیا واجب ہے؟ جواب: اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے جیسا کہ یہ حائضہ پر واجب ہے۔ اس کے دلائل درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 40 دن نماز روزے سے بیٹھتی تھی۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی۔ پوائنٹ سیکنڈ:
سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے نفاس والی عورت 40 دن نفاس میں بیٹھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدت نفاس کی نمازوں کی قضا کرنے کا اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ خونی نفاس کا بگاڑ۔ جب 40 دنوں کے بعد دوبارہ نفاس آنے لگے۔ سوال: جب عورت اپنی نفاس سے غسل کر چکی ہو، پھر 40 دن کے بعد دوبارہ اس کا خون جاری ہو جائے اور وہ پہچانتی ہو کہ یہ نفاس ہی کا خون ہے، تو وہ کیا کرے؟ جواب: ہم جس موقف کو صحیح سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس خون کے ایام میں بیٹھی رہے گی، نہ روزہ رکھے گی اور نہ ہی نماز ادا کرے گی، اس لیے کہ صحیح بات یہ ہے کہ خونی نفاس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور مذکورہ عورت مستحاضہ نہیں ہے۔ پس جب خون واضح ہو، اس میں مٹیالہ پن اور زردی نہ ہو تو وہ دوران خون بیٹھی رہے گی۔ اس خون کا حکم نفاس کے خون کا حکم ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ خونی نفاس رک گیا، پھر 40 دن کے بعد دوبارہ جاری ہو گیا۔ سوال: ایک عورت کا 40 دن پورے ہونے سے پہلے ایک عورت کا 40 دن پورے ہونے سے 5 دن پہلے نفاس بند ہو گیا۔ اس نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھنے شروع کر دیے، پھر یکایک 40 دن کے بعد خون دوبارہ آنا شروع ہو گیا، تو اس عورت کا کیا حکم ہے؟ جواب: جب نفاس والی عورت 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز ادا کرے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہو تو اس کے روزے رکھے، اور اس کے خاوند کو اس سے مجامت کرنا جائز ہے اگرچہ 40 دن مکمل نہ ہوئے ہوں، اور یہ عورت جو 35 دنوں میں ہی پاک ہو گئی، اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے اور نماز ادا کرے، اور اس نے جو روزے رکھے اور نماز ادا کی وہ صحیح موقع میں واقع ہوئی۔ پس اگر 40 دن کے بعد خون پھر پلٹ آئے تو وہ حیض ہوگا، الا یہ کہ وہ عادت حیض سے زیادہ مدت تک جاری رہے، تو اس صورت میں وہ صرف اپنی عادت کے ایام میں ہی نماز اور روزہ سے بیٹھی رہے گی، پھر وہ غسل کر کے نماز ادا کرے گی۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ نفاس کی حالت میں وطی کرنے کا حکم۔ نفاس کی حالت میں بیوی سے کیا کچھ کرنا جائز ہے؟ سوال: آدمی کے لیے نفاس کے وقت اپنی بیوی سے کیا کچھ کرنا جائز ہے؟ جواب: مرد کے لیے اپنی نفاس والی بیوی سے فرج کے علاوہ دیگر اعضاء سے لذت حاصل کرنا جائز ہے۔ عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کی وجہ سے جس میں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تہبند باندھنے کا حکم دیتے، سو میں باندھ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ صحیح البخاری۔ وضع حمل کے بعد 30 دن گزرنے پر مرد کا اپنی بیوی سے وطی کرنا۔ سوال: کیا آدمی کے لیے اپنی بیوی سے وضع حمل کے 30 دن یا 25 دن گزرنے کے بعد مجامعت کرنا جائز ہے، یا 40 دن گزرنے کے بعد ہی مجامعت جائز ہوگی؟ جواب: آدمی کے لیے اپنی بیوی سے ولادت کے بعد نفاس کے ایام میں مجامعت کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ ولادت کی تاریخ سے 40 دن گزر جائے، الا یہ کہ 40 دن سے پہلے نفاس کا خون بند ہو جائے، پھر اس کے لیے اپنی بیوی سے اس کے غسل کر لینے کے بعد مدت انقطاع میں مجامعت کرنا جائز ہوگا۔ پس جب 40 دن مکمل ہونے سے پہلے دوبارہ خون پلٹ آئے تو اس وقت مجامعت کرنا حرام ہوگا۔ اس پر 40 دن مکمل ہونے یا خون کے رک جانے تک نماز اور روزہ ترک کرنا ضروری اور لازمی ہوگا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جب عورت آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا کرے تو اس کے خون کا حکم۔ سوال:
بعض عورتوں پر وضع حمل مشکل ہو جاتا ہے تو مجبوراً عمل ولادت کے لیے آپریشن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بسا اوقات اس آپریشن کے ذریعے بچے کا خروج فرج کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے ہوتا ہے۔ اس طرح کی عورتوں کا خونی نفاس کے حوالے سے کیا حکم ہے اور شرعاً ان کے غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب: سوال میں مذکورہ عورتوں کا حکم نفاس والی عورتوں کا سا حکم ہے۔ جب وہ خون دیکھے تو پاک ہونے تک بیٹھی رہے اور اگر وہ خون نہ دیکھے تو دوسری پاک عورتوں کی طرح روزہ رکھے اور نماز ادا کرے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ استحاضہ کا بیان۔ ایک عورت کو ہر مہینے 6 دن حیض آیا کرتا تھا، پھر اس کو مسلسل خون آنے لگا۔ سوال: ایک عورت کو ہر مہینے کے شروع میں 6 دن حیض آتا تھا، پھر اس کو مسلسل خون آنے لگا، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ عورت جس کو ہر ماہ کے شروع میں 6 دن حیض آتا تھا اور اس پر مسلسل خون طاری ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ وہ ہر ماہ کے شروع میں 6 دن بیٹھے اور اس پر ان 6 دنوں میں حیض کے احکام لاگو ہوں گے، اور جو ایام اس کے علاوہ ہیں وہ استحاضہ کے ایام شمار ہوں گے، لہٰذا ان میں عورت غسل کر کے نماز ادا کرے گی اور ان زائد ایام کے خون کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستحاضہ ہوتی ہوں اور پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلا شبہ یہ تو رگ کا خون ہے، لیکن تم ان ایام میں نمازیں چھوڑو جن میں تم حائضہ ہوا کرتی تھی، پھر غسل کر کے نماز ادا کرو۔ اس روایت کو بخاری نے بیان کیا ہے، اور مسلم میں یہ روایت یوں مروی ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت جحش کو کہا، تم اتنی مدت ہی رکی رہو جتنی مدت تجھے تیرا حیض روکتا تھا، پھر غسل کرو اور نماز ادا کرو۔ صحیح مسلم۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جس عورت کو تیز خون آئی، اس کی نماز کی کیفیت۔ سوال: ایسی عورت جس کو تیز خون آئے وہ کس طرح نماز ادا کرے اور کب روزہ رکھے؟ جواب: اس طرح کی عورت جس کو خون آئے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس عارضہ کے لاحق ہونے سے پہلے کی اپنی سابقہ عادت کے ایام میں نماز روزہ سے بیٹھی رہے۔ مثلاً اگر اس کی عادت ہر مہینے کے شروع میں 6 دن حیض آنے کی تھی تو وہ ہر مہینے کے آغاز میں 6 دن بیٹھی رہے، نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے، اور جب حیض منقطع ہو جائے تو وہ غسل کر کے نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ اس عورت اور اس جیسی دیگر عورتوں کے لیے نماز ادا کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اچھی طرح اپنی شرمگاہ کو دھو لے، پھر اس پر پٹی باندھ کر وضو کرے، اور وہ ایسا نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کرے، نہ کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے، پھر وہ نماز ادا کرے، اور فرض کے علاوہ اوقات میں نفل ادا کرنے کے لیے بھی وہ ایسے ہی کرے، اور اگر اس میں دقت محسوس ہوتی ہو تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ، یا اس کے برعکس، یعنی عصر کو ظہر کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھ لے، تاکہ اس کی ایک طہارت ظہر و عصر کی 2 نمازوں کے لیے اور ایک طہارت مغرب اور عشاء کی 2 نمازوں کے لیے کافی ہو، اور ایک طہارت فجر کی نماز کے لیے کرے، تاکہ وہ اس طرح 5 مرتبہ طہارت کے بدلے 3 مرتبہ طہارت کر کے نمازیں ادا کر لے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ ایک عورت کو خون نکلنے لگا تو اس نے نماز ترک کر دی، چند دنوں کے بعد حقیقی حیض شروع ہو گیا۔ سوال: ایک عورت کو 9 دن تک خون آیا
اس نے ان کو عادت ماہواری سمجھ کر نماز ترک کر دی، مگر چند دنوں کے بعد اسے یہ حقیقی ماہواری شروع ہو گئی۔ اب وہ کیا کرے؟ کیا ان ایام کی چھوڑی ہوئی نمازیں ادا کرے یا وہ کیا کرے؟ جواب: افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ وہ پہلے دنوں کی متروکہ نمازیں ادا کرے، اور اگر وہ ایسا نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مستحاضہ کو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ اسے بہت زیادہ استحاضہ آتا ہے اور وہ ان دنوں میں نماز ترک کر دیتی ہے، فرمایا تھا کہ وہ 6 یا 7 دن حیض کے شمار کر کے مہینے کے باقی ایام میں نماز ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑی ہوئی نمازیں دہرانے کا حکم نہیں دیا، پھر بھی اگر وہ متروکہ نمازیں دہرا لے تو بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مسئلہ دریافت کرنے میں کوتاہی کی ہو، اور اگر وہ نمازیں نہ بھی دہرائے تو اس پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ ایک عورت کو آپریشن کے بعد اور ماہواری کی عادت سے پہلے کالا خون آیا اور پھر ماہواری آئی۔ سوال: ایک عورت نے رحم کا آپریشن کروایا، پھر آپریشن کے بعد اور ماہواری کے ایام شروع ہونے سے 4 یا 5 دن پہلے اس نے سیاہ خون دیکھا، جو کہ عادت کا خون نہیں تھا، اور اس کے متصل بعد اس کو عادت کے مطابق ماہواری 7 دن آئی۔ کیا ماہواری شروع ہونے سے پہلے کے ایام کو وہ حیض شمار کرے گی؟ جواب: اس معاملے میں طبیبوں سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بظاہر اس عورت کو آنے والا خون آپریشن کا نتیجہ ہے، اور جو خون آپریشن کی وجہ سے نکلے اس کا حکم حیض کا حکم نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا: بلا شبہ یہ رگ سے نکلنے والا خون ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خون اگر رگ سے جاری ہوتا ہے اور آپریشن سے نکلنے والا خون بھی اس میں داخل ہے تو وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ چیزیں حرام نہیں ہوں گی جو حیض کی وجہ سے حرام ہوتی ہے۔ اس صورت میں نماز واجب ہوگی، اور اگر ایسا رمضان کے مہینے میں ہو تو روزہ بھی واجب ہوگا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حیض و نفاس کے علاوہ نکلنے والے خون کا حکم۔ سوال: اس خون کا کیا حکم ہے جو عورت کو حیض و نفاس کے علاوہ آئے؟ کیا وہ ان ایام کی عبادت کی قضا دے گی جن میں وہ خون رمضان کے مہینے میں دن کے وقت آیا ہو؟ جواب: جب عورت کو رمضان کے دنوں میں خون آیا ہو اور وہ خون حیض اور نفاس کا نہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا اور نماز ادا کرنا واجب ہوگا۔ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور روزوں اور نمازوں کو قضا نہیں کرے گی۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ ماہ رمضان میں عورت کو لگنے والے خون کے دھبوں کا حکم۔ سوال: جب عورت کو رمضان کے دنوں میں خون کے معمولی سے دھبے لگے اور یہ خون رمضان کا پورا مہینہ آتا رہے اور وہ عورت روزے رکھتی رہے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ جواب: جی ہاں، اس کا روزہ صحیح ہے رہنے یہ نقطے اور دھبے تو ان کا کچھ اعتبار نہیں، کیونکہ وہ رگوں سے خارج ہوئے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے: اس قسم کے نقطے تو نکسیر کی طرح ہوتے ہیں، یہ حیض نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب ایک عورت نفاس سے پاک ہونے کے 10 دن بعد خون کے دھبے دیکھے جبکہ وہ ماہواری کا وقت بھی نہ ہو۔ سوال: ایک عورت 40 دن نفاس کے پورے کر کے مکمل پاک صاف ہو گئی، پھر 10 دنوں کے بعد اس نے معمولی خون کے دھبے لگتے ہوئے دیکھے تو اس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی اور 5 نمازوں کے اوقات گزرنے کے بعد خون بند ہو گیا اور وہ اپنے مخصوص ماہواری کے ایام میں بھی نہ تھی۔ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان 6 وقتوں کی نمازوں کی قضا کرے گی اور وہ 2 یا 3 خون کے قطرے جو ماہواری کے علاوہ دنوں میں دیکھے
ان کا کچھ اعتبار نہ ہوگا یا کہ وہ یہ نمازیں ترک کر دے گی جیسے کہ پہلے اس عمل کا ذکر ہوا ہے؟ جواب: جب نفاس والی عورت نفاس سے پاک ہونے کے 10 دن بعد خون کے دھبے دیکھے، اگر ان کی ماہواری کے ایام سے موافقت نہ ہو تو وہ نماز ترک کرے گی اور نہ روزے ہی چھوڑے گی، کیونکہ یہ فاسد خون ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ ان ایام کی متروکہ نمازوں کی قضا کرے جن میں اس کو خون کے دھبے لگے تھے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ مستحاضہ سے وطی کرنے کا حکم۔ سوال: مستحاضہ سے وطی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حنبلی مذہب کے دوسرے قول کے مطابق خاوند کے لیے اپنی مستحاضہ بیوی سے وطی کرنا ممنوع ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ مجامت کے لیے آئے گا اگرچہ اس کو گناہ میں ملوث ہونے کا ڈر نہ ہو، البتہ وطی کرنا مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مستحاضہ عورتوں کے خاوند ان سے مجامت کیا کرتے تھے اور یہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔ البتہ